بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المزمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا تو وحی کے ثقل کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے فرمایا زملونی زملونی کہ مجھے کپڑا اڑھا دو، لحاف اڑھا دو۔ تو اسی کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزمل کہہ کر پکارا کہ یا ایھا المزمل، اے لحاف میں لپٹے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا سا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کا حکم دے دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل، رات کو قیام کرو، تو اگر اس کی مقدار مقرر نہ کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے اور بالکل آرام نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات کو مگر تھوڑا۔ اب تھوڑے سے کیا مراد ہے؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر دیں، یعنی آدھی رات سے کچھ کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ اضافہ کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ رات کے قیام کا فائدہ بتا رہے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بھاری بوجھ، بھاری ذمہ داری، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام حکم آنے والے ہیں جن کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ تو رات کے قیام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے اور وحی کا تحمل بھی آسان ہوتا ہے، اور جو دین کے احکام آنے والے ہیں ان پر عمل کرنا اور آگے دوسروں تک پہنچانا بھی آسان ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، رات کو جاگنا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ سخت ہے نفس کو رونتا، یعنی انسانی نفس کے لیے رات کا اٹھنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جب رات کا قیام کیا جاتا ہے تو نفس قابو میں آتا ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ واقوم قیلا، اور اس وقت سیدھی بات نکلتی ہے، یعنی چونکہ رات کا وقت تنہائی کا ہوتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، تو پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں طویل مشغلے ہیں، یعنی دن میں اور مصروفیات ہیں، جیسے حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ کے بندوں سے ملاقات، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا، تبلیغ اور جہاد وغیرہ کی ذمہ داریاں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں جلوت اور خلوت کی تعلیم ہے۔ ایک تو یہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، جیسے پہلی وحی کے نزول کے وقت اللہ نے فرمایا تھا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تو اس وقت اللہ نے یہ بھی تعلیم فرما دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اللہ کا نام پڑھنا چاہیے،
جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ تو اس میں ذکر کی تعلیم فرما۔ اب ذکر کتنا کرنا ہے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ جیسے قیام اللیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کی حد مقرر نہیں کی کہ کچھ وقت جو ہے ذکر نہ کریں۔ تو ذکر تو بہت آسان چیز ہے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اب ذکر کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نظر نہیں آتے دنیا میں، تو ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کی یاد کیسے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے اللہ نے یہاں پہ بتا دیا اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ اور دوسری چیز وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور چھوٹ کر چلے آؤ اس کی طرف سب سے الگ ہو کر۔ اس میں خلوت کی تعلیم ہو گئی، تنہائی کی تعلیم ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ ہر طرف سے الگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے۔ تصوف کی تعلیمات میں بھی اس آیت کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ تصوف پورے دین پر عمل کرنے کا نام ہے، ظاہر اور باطن کو شریعت کے احکام سے آراستہ کرنے کا نام ہے، باطن کی اصلاح اخلاق کی درستگی کا نام ہے۔ تو اس کے لیے بھی ذکر اور خلوت کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو، پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو اس آیت میں خلوت کی تعلیم بھی ہو گئی اور کثرت ذکر کی بھی تعلیم ہو گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی خلوت کے لیے بھی وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت ذکر کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ذکر کی عادت ہو جاتی ہے، جس کو ملکہ یادداشت کہتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ہر وقت تعلق ہونا، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہنا۔ پھر جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس سے جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے تو اس سے جو نسبت بندے کو حاصل ہوتی ہے اس کو نسبت باطنہ کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں، کہ دو طرفہ تعلق ہو جانا بندے کا رب سے اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے، یعنی بندہ بھی رب سے راضی اور رب بھی اللہ تعالیٰ بھی بندے سے راضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت ذکر کی اور خلوت کے اہتمام کی اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، اصل مقصد پورے دین پر عمل کرنا ہے۔ کثرت ذکر اور خلوت کی برکت سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے رب، یعنی ہر طرف کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ اللہ ہی کی حکومت ہے۔ مشرق اور مغرب کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر کے اللہ نے تمام طرفوں اور سمتوں کے بارے میں بتا دیا، اشارہ کر دیا کہ سب طرف اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، سب کے پرورش کرنے والے، سب کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ لا الہ الا ہو، ان کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا کام بنانے والا بنا لیں، یعنی سب کام بنانے والے اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، جب بھی کوئی کام ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کام بنائیں گے۔ یہ صورت بہت
اہم صورت ہے۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا اسی صورت کی کثرت سے ملا، تو اس صورت کی کثرت سے بہت سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کریں اس پر جو وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں، صبر کریں اس پر جو وہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا، جب دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے لگے، جب دین کی باتیں لوگوں تک پہنچنے لگیں تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، آپ کو پاگل، مجنون اور دیوانہ تک کہا، طرح طرح سے آپ کو تکالیف پہنچائی، مختلف طریقوں سے آپ کو تنگ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صبر کی تعلیم فرما دی کہ دین پر عمل کرنے میں، دین کی تبلیغ میں، جہاد میں یا زندگی میں کسی موقع پہ بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرنا ہے۔ خصوصاً مخالفین کی مخالفت پر صبر کی تعلیم ہو گئی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کریں اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ وَأْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیں ان کو اچھی طرح چھوڑنا، یعنی جب لوگ آپ کی مخالفت کریں تو خوبصورت طریقے سے ان جاہل لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کی تعلیمات پر، پورے دین پر، پورے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کی 20 آیات ہیں، ابھی ہم نے 10 آیات کی تلاوت کر دی اور مختصر ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کر دیا، انشاءاللہ باقی پھر بیان کریں گے۔